وله إله لا ثاني معه وفاطر لا شريك له ورازق لا معين له والأول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناية سبحان الله والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي السيد البهي والسراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شادوا الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. سلامات خداوند عالم اپنے حبیب کو وہ وقت یاد دلا رہا ہے کہ میرے حبیب تجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ساری کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، عدم کی ظلمت فضائے امکان کو گھیرے ہوئے تھی، سمت اپنے وجوہ کے لیے مشرق مغرب شمال اور جنوب کے محتاج تھے، پہاڑوں کی بلندی فوقیت کی جویاں تھی اور قعر دریا پستی کا متلاشی تھا۔ زمین بچھنے کے لیے پانی کی روانی تلاش کر رہی تھی، آسمان بلند ہونے کے لیے سورہ دخان کی تلاوت کر رہا تھا۔ گلزار جہاں سجانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ لما اتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیج دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا ایک مصدق رسول آئے گا جو کچھ تم لے کر جاؤ گے وہ اس کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب نبی اس پر ایمان بھی لے آنا اور مصیبتوں میں اس کی مدد بھی کرنا۔ پھر پوچھتا ہے اقرار تم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔
قال فاشهدوا، پھر اللہ نے کہا تم گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہارے ساتھ ساتھ گواہوں میں اللہ بھی گواہ ہوں۔ تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، جو نبی اپنے بات سے پھر جائے گا وہ نبی نہیں رہے گا، فاسق کہتے ہیں بدکار، نہیں رہے گا، بدکار ہو جائے گا۔ یہ ہے شان رسالت کہ اگر کم 1,24,000 نبی ایمان نہ لائیں یا ایمان لے آئیں مگر مدد نہ کریں مصیبتوں میں، تو نبی فاسق ہو جاتے۔ اب اگر کوئی عام بندہ ایمان نہ لائے یا ایمان لائے لیکن مصیبتوں میں چھوڑ کے بھاگ، چھوڑ جانے والا نبی کو نبی نہیں رہتا، تو اگر کوئی عام بندہ چھوڑ کے چلا جائے وہ یار کیسے رہے؟ دوست کیسے رہ سکتا ہے؟ اس وعدے کے بعد اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنا کر جنت کی سیر کرا کے اس دنیا میں بھیجا۔ آدم تشریف لائے سری لنکا میں، اور ہماری جو دادی تھی جناب حوا وہ تشریف لائیں جدے میں، عربی میں دادی کو جدہ کہتے ہیں، تو جہاں دادی کا قدم آیا زمین بن گئی جدہ۔ اب سنی شیعہ سب نے لکھا آدم کا کام کیا تھا، صبح ہوئی تو رونا، شام ہوئی تو رونا، اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے گڑھے بھر جاتے تھے، پرندے انہیں پانی سمجھ کے پی کے اڑ جایا کرتے، فرشتے پوچھتے بابا کیوں روتے ہو؟ فرماتے حوا یاد آ رہی۔ حوا زندہ ہے کہ مر گئی کہ زندہ ہے؟ پھر اللہ کے نبی ہو کر زندہ کو کیوں روتے ہو؟ فرمایا آدمیت کا مفہوم ہے زندہ کو رونا، انسانیت کے معنی ہے زندہ کو رونا۔ اب رونے سے فرصت ملی، اب کیا کر رہے ہو؟ کہ میں حوا سے ملنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہمارے آپ کے دادا نے دنیا میں آ کے 2 کام کیے، ایک زندہ کو رونا اور ایک انتظار۔ تو ہمیں آدم کی دادا کی میراث میں حصہ ملے گا،
بس ہے زندہ کو رونا اور انتظار. اب جو زندہ کو روئے اور انتظار کرے سمجھ لو آدم کی خالص نسل ہے. اب یہ مشکل کیسے حل ہوئی؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. اللہ نے آدم کو سکھا دیے کچھ کلمات. کلمات کا پڑھنا تھا. فَتَابَ عَلَيْهِ. مشکلات حل اب وہ مل گئی. اب پھر چپ بیٹھے ہیں بابا کیا کر رہے ہو کہ جس مصدق رسول کا اللہ نے وعدہ دیا تھا اس کا انتظار انتظار کرتے کرتے آدم دنیا سے چلے گئے. حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے. پھر اللہ نے ایک اور نبی کو بھیج دیا. اس کا نمرود سے مقابلہ ہو گیا. جب مقابلے کی طاقت نہ رکھ سکا تو غصے میں کہتا پھینکو اسے آگ میں. یہ نہ کہا کہ اسے خنجر مار دو تلوار مار دو سولی پہ لٹکا دو. آگ کی دھمکی کیوں دی؟ اس لیے کہ سرکش باطل جب حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو جلانا اس کی عادت. چنانچہ آگ میں پھینک دیے گئے. ابھی آگ کے قریب پہنچ رہے تھے. بھڑکتے ہوئے شعلے جو نظر آئے اللہ سے کہا یا اللہ آگ تو بڑی گرم لگ رہی ہے. اللہ نے کہا پڑھ وہی کلمہ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. کلمات کا پڑھنا تھا کہ نار گزارو. میں نے سائنسدانوں سے بڑا پوچھا کہ یہ مسئلہ حل کر کے بتاؤ کہ بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے گلزار کیسے ہو گئے. تو ان کی سمجھ میں تو آیا نہیں. ہاں اور جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے دنیا کی عادت ہے وہ انکار کر دیتی ہے. یہ ہوا ہی نہیں. مگر قرآن نے کہا کہ واقعہ بھی ہوا اور بتاتا بھی میں ہوں. کہ بھڑکتی ہوئی آگ گلزار کیوں ہو گئی؟ قرآن نے کہا اِنَّا مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاهِیمَ. ابراہیم کا تعلق اس کے شیعوں سے ہے. قرآن نے یہ بتایا کہ جب کسی شیعہ کو آگ میں ڈالا جائے چاہے وہ دنیا کی آگ ہو یا جہنم کی گلزار ضرور ہو جائے. ہم نے کہا حضرت ہمیں بھی بتا دو وہ کلمات. کہا میں نے نہیں پڑھنے. میرے بعد جو آئے گا نا اس سے پوچھنا وہ کلمات کیا تھا. یہ کہہ کے ابراہیم بھی چلے گئے. اللہ نے بھیج دیا ایک اور نبی. باقی خالی ہاتھ آئے تھے وہ ڈنڈا ساتھ لائے. ان کا واسطہ بھی ایسے ہی ایک سرکش سے پڑا جسے فرعون کہتے ہیں. اب موسیٰ کہے میں نبی ہوں وہ کہے میں اللہ ہوں. ایسا مقابلہ اس کا. وہ کہے میں نے تو تجھے نبی بنایا ہی نہیں تو کیسے نبی. جب دیکھا کہ یہ فرعون باز نہیں آ رہا موسیٰ نے غصے میں آ کے اپنا عصا پھینک دیا. عصا سانپ بن گیا. فرعون گھبرا گیا. پگڑیاں گر گئیں. لاٹھیوں کا ہوش نہ رہا.
پاؤں بڑے ہو گئے، جوتے چھوٹے ہو گئے، برے حال، ماں کے دہاڑے، اور موسیٰ ہنسنے لگی۔ ہم نے کہا یہ گھبرا گیا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہ چپ کر کے سن لو، کسی کو بتانا نہیں، ہم یوں فرعونوں کو سانپ سے ڈراتے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ کو مارنے کے لیے تعاون شروع کیا۔ آگے آگے موسیٰ، پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ آگے آگے دریائے نیل، سیلاب کا زمانہ، اس کی بکھری ہوئی موجیں، نہ کوئی کشتی نہ کوئی پل۔ اللہ سے کہا یا اللہ اگر میں پکڑ لیا گیا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ اللہ نے کہا گھبرا نہیں، پڑھ وہی کلمات، کلمات پڑھ کے جو عصا مارا نیل میں رستہ بن گیا۔ ہم نے کہا حضرت ہمیں بھی بتا دو کلمات، کہ بے تو مشکل میں یاد آتے ہیں، میری مشکل تو حل ہو، اب میرے بعد جو آئے گا اس سے پوچھنا کلمات کیا۔ اللہ نے بھیج دیا ایک اور نبی، اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، مگر اس کو کلمات پڑھنے کی اتنی خواہش تھی کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اتنی جلدی آیا کہ باپ کا بھی انتظار نہ کیا۔ زمینوں پر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آسمانوں کو چلا گیا اور اتنی جلدی گیا کہ موت کا بھی انتظار نہ کیا۔ اب نتیجہ آپ خود نکال لیں، گویا خداوند عالم نے نبیوں کو بھی ایک غائب کا انتظار کرائے رکھا۔ اب کسی غائب کا انتظار کرنا نبیوں کی سنت بنی ہے۔ انبیاء کے پہلی امت ہم ہیں، پچھلی امت، خدا نے پہلی امت کو ایک غائب کا انتظار کرایا، اس امت کو نہ کراتا دونوں امتوں میں فرق پڑ جاتا، عدل الہی کے دونوں پلڑے برابر نہ رہتے۔ اللہ نے اپنی عدالت کے مطابق پہلی امت کو محمد عربی کا انتظار کرایا، اس امت کو محمد مہدی۔ جو ثواب نبیوں کو ملا تھا انتظار کر کر کے چلے جانے میں، وہی ثواب ہمیں ملے انتظار کر کر کے چلے جانے میں۔ توجہ ہے نا صاحب؟ اور میں نے تو دنیا جہان کا چکر لگایا، کوئی ایسا نہیں جو کسی ایک آنے والے کے انتظار میں نہ ہو۔ حتیٰ کہ میں روس گیا، کمیونسٹ جو اللہ کو نہیں مانتے مگر عجیب بات ہے حسین کو مانتے۔ ہاں، چنانچہ میں نے ان سے کہا تم نے جو اتنے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور بارود اکٹھا کر رکھا ہے، اگر یہ چل پڑا تو نہ تمہارا وجود رہے گا نہ بنانے والوں کا، نہ بننے والے کا۔ کہنے لگا نا یہ چل نہیں سکتے، ہماری عقل کا فیصلہ ہے کہ جب خطرہ آئے گا تو غیب سے ایک سپر مین ظاہر ہو جائے گا جو تمام بارود کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔ وہ بھی منتظر ہیں ایک آنے والے کا۔ میں امریکہ گیا، واشنگٹن اور نیو یارک میں عیسائیوں سے پوچھا تم اپنے عیسیٰ کے انتظار میں ہو کہ عیسیٰ سے بھی زیادہ اس کے انتظار میں ہے
جس کے پیچھے ہمارا عیسیٰ نماز پڑھے. آپ دعا کریں کہ امریکہ سے ظاہر ہو. روسیوں نے کہا روس سے ظاہر ہو. اللہ نے کہا میں عادل ہوں، نہ روس سے ظاہر کروں گا نہ امریکہ سے. جس گھر سے پہلا دیا تھا وہیں سے آخری بھی دیا. بخاری شریف کے جملے ہیں وَكَيْفَ أَنْتُمْ، اور تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت اِذْ نَزَلَ عِیسیٰ ابْنُ مریم، جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے آسمان سے. وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور اس کو امامت کرانے والا ظاہر ہوگا تمہاری زمین سے. توجہ ہے نا؟ یا اللہ کعبے سے کیوں ظاہر کرائے گا؟ اللہ نے کہا ملاؤں کو شک ہے کہ جب پہلا آیا تھا تو دیوار کیسے شک ہوئی تھی، آخری علی پھر شک کر کے بتائے گا. سائنسدان حیران ہے کہ انگلی کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے کیسے ہوا، آخری محمد پھر 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. فلسفیوں کو شک ہے کہ اگتا سورج پلٹا کیسے تھا، پھر پلٹا کے دکھائے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہر ایک یہ کہنے لگا کہ جہاں سے بھی ظاہر ہوں گے ہم اتنی ترقی کر جائیں گے کہ تیز رفتار سواریاں اور راکٹ اور جہاز بنا لیں گے، اس پہ بیٹھ کے امام کے پاس پہنچ جائیں گے. لیکن فرق اتنا ہے ان کے ہوائی جہاز اور راکٹ ایجاد ہیں، امام کا معجزہ ہوگا. ایجاد اور معجزے میں فرق کیا ہے؟ اگر ایک جہاز یا ایک راکٹ 1,00,000 میل کی اسپیڈ سے اڑے تو گھنٹے میں 1,00,000 میل کرے گا، 2 گھنٹے میں 2,00,000 کرے گا، 4 گھنٹے میں 4,00,000 کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھنٹے میں 1,00,000 بھی کر جائے اور 1 فرلانگ بھی کرے گا. امام کا معجزہ یہ ہوگا چلنے والا جہاں سے بھی چلے گا، پاکستان سے چلے، امریکہ سے چلے، ایران سے چلے، عراق سے چلے، سعودیہ سے چلے، کراچی سے چلے، کروڑ پکا سے چلے، جہاں سے بھی چلے گا پہلا قدم اپنے گھر میں ہوگا، دوسرا قدم امام. توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ تو جس زمانے میں میں فاضل کر رہا تھا، عربی فاضل، تو میں بائبل پڑھنے بھی جاتا تھا. بائبل عیسائیوں کی مقدس کتاب. تو ہمیں ڈگری دینے کے لیے تشریف لایا امریکہ سے ایک ان کا بہت بڑا پادری، جس کا نام تھا فادر ولیم. ہاں، وہ کہنے لگا کہ ذرا یہ بتاؤ تمہارا بھی کوئی مذہب کا فادر ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے. میں اسے لے گیا ٹرپل زیدی صاحب سے ملانے. اس نے 2 سوال کیے بڑے مشکل. کہنے لگے جناب آپ کا 12واں بھی غائب، ہمارا عیسیٰ بھی غائب ہے، مگر ہمارا غائب ہے آسمان میں، تمہارا غائب ہے زمین میں. تو بلند تو ہمارے والا ہوا، تمہارے والا تو نیچے رہ گیا. قبلہ نے کہا پادری صاحب آپ نے سوچا نہیں، اللہ نے دونوں کا
عدل کے ترازو میں وزن کیا، ایک پلڑے میں تیرے والے کو رکھا، ایک میں میرے والے کو رکھا، تیرے والے کا پلہ آسمان پہ چلا جائے تو میں کیا کروں؟ پھر اس نے ایک سوال کر دیا، کہنے لگا اچھا ایک بات بتا، دنیا بھٹک رہی ہے، ایک آدمی سو رہا ہے، ایک اس کے سرہانے بیٹھا جاگ رہا ہے، تمہارے مولوی کہتے ہیں نبی تو فوت ہو گئے سو رہے ہیں، اور ہم نے کہا ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے، تو بھٹکا ہوا مسافر رستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے یا جاگنے والے سے؟ قبلہ نے فرمایا سونے والے سے۔ اس نے کہا ہاں یہ کیا جواب ہوا، سونے والے سے کیسے پوچھ لے گا، جاگنے والے سے پوچھے گا، عقل ہی کہتی ہے۔ اس نے کہا عقل کا علاج کر، جاگنے والا تو اس لیے جاگ رہا ہے کہ سونے والا اٹھے تو وہ خود اس سے رستہ پوچھے گا۔ اولاد علی دا صدقہ پتہ لگے اللہ علی والے کٹے تے بڈنڈو ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، ہر بات دشمن تے لعنت، ولی اللہ دے دشمن تے لعنت، سلیمان بے بہا سوا لگنا جو ہے نا میرے کوئی ایسا سنی شیعہ نہیں ہے کہ جو امام کے انتظار میں نہ ہو۔ فرق صرف اتنا ہے نا، شیعہ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں غائب ہیں، برادران اہل سنت فرماتے ہیں کہ نہیں ابھی آئیں